15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جبکہ اس وقت عثمانی تخت پر سلطان سلیمان برجمان تھے، عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ان کے مقابلے میں اس وقت پوری دنیا کی کوئی بھی سلطنت طاقتور نہیں تھی۔ اگر بحری طاقت کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی عثمانی سکہ سمندروں پر قائم تھا، لیکن اس بحری طاقت کو عروج کس نے بخشا؟ وہ سرخ داڑھی والا سمندری لٹیرا کون تھا جو بحری قزاق سے سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کا امیر البحر بنا؟ کیسے اس نے عثمانی بحریہ کو عروج بخشا اور پرویزہ کی جنگ میں کیسے اس امیر البحر نے اپنے سے 3 گنا بڑے صلیبی بحری بیڑے کو شکست دی؟ بحری قوت کے لحاظ سے ایشیا یا پھر یورپ کی کوئی سلطنت اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ہمسر نہ تھی۔ اس وقت اسپین اور وینس کے بحری بیڑے پورے یورپ پر حاوی تھے، لیکن ترک بیڑے نے متعدد مارکوں میں ان کو شکست دی۔ بحری قوت کے اعتبار سے اسپین اور سلطنت عثمانیہ میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا، لیکن اسپین کے ساتھ فرانس اور اتحادیوں کے جہازوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے ترک بیڑے سے وہ تعداد میں زیادہ ہو جاتے تھے۔ سلطان سلیمان کے ابتدائی عہد میں شمالی افریقہ کے مسلمان فرمانروا اس قدر کمزور تھے کہ وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اپنی مملکت کے جنوبی حصوں پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اور خود ساحل کے شہر بھی بحری قزاقوں کی عام گزرگاہ بن چکے تھے، جن میں سے بعض ان فرمانرواؤں کی اطاعت برائے نام تسلیم کرتے تھے، لیکن اکثر بطور خود بحیرہ روم میں لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ یہ بحری قزاق 10 اور 20 جہازوں کے بیڑے بنا کر اپنے جرری اور نہایت تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں مال غنیمت کے لیے بحیرہ روم میں پھرا کرتے تھے، اور اسپین، اٹلی، فرانس اور کبھی کبھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر بھی یہ حملے کیا کرتے تھے۔ سلطان سلیمان نے بحری قوت پر خاص توجہ دی اور جہازوں کی تعداد اور سائز میں بہت اضافہ کیا۔ سلطان نے ان خصوصیات کے ساتھ خیال رکھا اور بحری قوت کو پہلے سے زیادہ ترقی دی، لیکن عثمانیوں کے بحری سردار بے خوفی اور مہارت فن میں بحری قزاقوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے ان لٹیروں کو جو اپنی قابلیت اور تجربے میں دوسروں سے ممتاز تھے، انہیں سلطنت عثمانیہ کی خدمت کے لیے مدعو کیا اور انہیں ان کے جہازوں اور آدمیوں کے ساتھ بلا کر ترک بیڑے کی اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہونے والا بحری سردار خیر الدین باربروسا تھا، جو کہ اپنی سرخ داڑھی کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں میں مشہور تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور نام جن کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے وہ تورغوت اور پیالے ہیں۔ خیر الدین 1478 عیسوی میں یونانی جزیرے لیسبوس میں خضر رئیس کے نام سے پیدا ہوئے۔ خضر کے 3 اور بھائی تھے، اسحاق، عروج اور الیاس۔ ان کے والد البانوی نژاد سپاہی تھے جنہوں نے 1462 عیسوی میں عثمانی ترکوں کو لیسبوس فتح کرنے میں مدد کی تھی، جس کے بعد ان کا اس جزیرے میں اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم ہوا۔ اس کے بعد خیر الدین کے ایک بھائی عروج نے کمہار کا پیشہ اختیار کرتے ہوئے اس نے ایک جہاز خریدا جس کے ذریعے سے وہ اپنا سامان بیرون ملک فروخت کیا کرتا۔ خضر کی ابتدائی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے خاندانی کاروبار میں مدد کرنے میں گزرا۔ اس دوران جبکہ خضر کا بھائی عروج اپنے چھوٹے بھائی الیاس کے ساتھ تجارت کی غرض سے نکلا تو وہ بدقسمتی سے نائٹ ٹیمپلرز کے ہاتھے چڑھ گئے، جنہوں نے عروج کو اس کے چھوٹے بھائی سمیت پکڑ لیا۔ یہاں پر انہوں نے عروج کے چھوٹے بھائی الیاس کو قتل کر دیا اور عروج کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ جب خیر الدین کو اپنے بھائی کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے مبارزین کے اس جزیرے پر حملہ کرتے ہوئے اپنے بھائی عروج کو آزاد کروا لیا۔ اس واقعے کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج کی زندگی تقریباً بدل گئی۔ اس نے اپنے خاندانی پیشے کو ترک کرتے ہوئے وہ بحری قزاق بن گیا اور بعد میں اس نے مملوک اور عثمانی سلطنت کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ 1504 عیسوی میں خیر الدین بھی اپنے اس بھائی کے ساتھ بحری قزاق کے پیشے میں شامل ہوا۔ اس کے بعد یہ دونوں بھائی تیونس کے حفصی سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے، جہاں پر تیونس کے سلطان نے انہیں اپنی ایک بندرگاہ کے اختیارات دے دیے۔ اس کے کچھ ہی سال کے بعد یعنی کہ 1509 عیسوی میں ان کے ساتھ ان کا تیسرا بھائی اسحاق بھی شامل ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم ڈھا رہی تھی۔
خیر الدین نے ان مظلوموں میں سے تقریباً 70,000 کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسپین اور اٹلی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئے، کیونکہ انہوں نے عیسائی بیڑوں اور بندرگاہوں پر بے شمار حملے کرتے ہوئے عیسائیوں کے پڑخچے اڑا دیے تھے۔ پھر جب 1512 عیسوی میں اسپین کا ایک بحری بیڑا الجزائر پر حملہ آور ہوا تو دونوں بھائیوں یعنی کہ خیر الدین اور عروج نے اس بیڑے پر حملہ کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ان کی ہر نئی فتح ان کی کامیابی کو 4 چاند لگا دیتی اور اسلامی دنیا میں عروج اور باربروسا کا نام فخر کے ساتھ مسلمان لینے لگے۔ انہوں نے یورپ میں اہل جینوا اور اسپین کی ویلنسیا بندرگاہ پر حملہ کرتے ہوئے عیسائیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد 1516 عیسوی میں ان بھائیوں نے الجزائر میں سلطان کی حیثیت سے تقریباً 1 سال تک حکومت کی اور وہ ہسپانیوں کے خلاف برابر مقابلہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے سلطان سلیم کی اطاعت کو قبول کر لیا، جس کے بعد الجزائر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سلیم نے عروج کو بیلربے کا خطاب دیتے ہوئے اسے شمالی افریقہ کا چیف گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے شمالی افریقہ میں اپنی جنگی کاروائیاں جاری رکھیں اور پھر عروج اور اسحاق نے موروکو کے ایک شہر پر قبضہ کر لیا جس پر ہسپانیوں کا پہلے سے ہی قبضہ تھا۔ یہاں پر ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں دونوں بھائی مارے گئے اور اب ان چاروں میں سے آخری بھائی خیر الدین زندہ بچا تھا۔ خیر الدین نے جب دیکھا کہ وہ تنہا یہاں پر اپنی خود مختار حکومت قائم نہیں رکھ سکتا تو اس نے الجزائر کو چھوڑ دیا۔ یہاں سے اس نے 1522 عیسوی میں روڈس پر عثمانی حملے کے دوران حصہ لیا اور وہ اس فتح میں شامل ہوا۔ اس کے علاوہ خیر الدین نے سسلی کے علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے بے شمار دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور عیسائیوں میں عجیب طرح کا خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے بعد اب عیسائی بحری بیڑے سمندر میں آزادانہ طور پر گھومنے سے گریز کرنے لگے۔ اور جب خیر الدین نے تیونس کی حفظی سلطنت پر حملہ کرتے ہوئے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنا چاہا تو تیونس کے حفظی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی کہ مجھے عثمانیوں سے بچایا جائے۔ چارلس خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر خیر الدین باربروسا کے مقابلے کے لیے نکلا، جس کے بعد خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تیونس چھوڑنا پڑا۔ چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملے کے خلاف خیر الدین کو کسی طرح کی مدد نہیں دی تھی، تاہم چارلس نے اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے پر ایک انگریز مورخ اورسلے کا بیان ہے کہ مظالم اور غارت گری کا جو منظر پیش آیا وہ ناقابل یقین ہے۔ شہر کے 30,000 بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور 10,000 غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے۔ مسجدیں اور تمام خاص عمارتیں جلا کر برباد کر دی گئیں، کتب خانے برباد کر دیے گئے۔ اتنی کتابیں راستے میں پڑی ہوئی تھیں کہ ان کے ڈھیروں کو روندے بغیر کوئی جامع مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات چھین لیے گئے اور انہیں عیسائیوں کو دیا جانے لگا۔ بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا، لیکن سلطان حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور اس کی خود مختاری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور تیونس پر ترکوں کا مستقل قبضہ 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تک نہ ہو سکا۔ 1532 عیسوی میں خیر الدین باربروسا کو قسطنطنیہ میں بلایا گیا، جہاں پر اسے سلطان سلیمان نے ایک خاص مشن سونپا۔ سلطان سلیمان نے خیر الدین کو عیسائیوں کے مشہور ایڈمرل اینڈریا ڈوریا کو شکست دینے کا حکم دیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے یونانی علاقوں پر اس وقت حملہ آور تھا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ خیر الدین کا اینڈریا ڈوریا کے ساتھ سامنا ہوا ہو۔ اس کے بیڑے پہلے بھی کئی بار بے رحم ایڈمرل کے ساتھ جھڑپ کر چکے تھے۔ جلد سلطان کے حکم پر خیر الدین دارالحکومت استنبول سے نکلا اور اس نے جینویز کے بحری بیڑے کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں پرویزا کے مقام پر جا لیا، جہاں اس نے 7 بڑے جنگی جہازوں پر قبضہ کرتے ہوئے اینڈریا کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس ابتدائی فتح کے بعد سلطان سلیمان بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے باربروسا کو عثمانی بحریہ کا گرینڈ ایڈمرل مقرر کیا۔
اور اسے خیر الدین یعنی کہ ایمان کا بہترین خطاب دیا۔ پھر اس کے بعد خیر الدین نے بحر ایجین کے 9 بڑے جزائر پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں پر حملے شروع کیے، جس کے بعد اس نے کارفو کے جزیرے کو تقریباً تباہ کر دیا تھا اور یہاں کی پوری آبادی کو غلام بنا لیا۔ یوں اپنے نقصانات سے بچنے کے لیے اہل وینس نے پوپ سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ خیر الدین باربروسا بحیرہ روم اور یورپ کے ساحلی علاقوں پر ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا، جس کے خوف سے اب پوپ پال سوم نے ایک وسیع اتحاد جمع کیا۔ اس نے جینویز اور نائٹس ہاسپٹلرز جو کہ اب مالٹا میں مقیم تھے انہیں اپنے پاس بلایا۔ اس کے بعد 1538 عیسوی کے موسم گرما میں عیسائیوں کا یہ عظیم الشان اتحاد کارفو کے ساحل پر جمع ہونا شروع ہوا۔ یہاں پرویزا کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے پوپ نے اپنے کمانڈر کے ماتحت 2 جنگی جہاز بھیجے تاکہ وہ عثمانیوں کے زیر قبضہ قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لے، لیکن اس ابتدائی حملے میں انہیں شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ اپنے باقی اتحادیوں کا انتظار کرنے لگے۔ جلد عیسائیوں کا بقیہ بحری لشکر یہاں آ پہنچا۔ اس وقت ہولی لیگ کے پاس تقریباً 300 بحری جہاز موجود تھے جو کہ جزیرے کارفو کے ارد گرد جمع ہوئے تھے۔ یوں تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا بحری بیڑا جمع ہوا اور اس میں تقریباً 60,000 یورپ سے سپاہی شامل ہوئے۔ اس کے برعکس خیر الدین باربروسا کی کمان میں صرف 122 جہاز تھے اور عثمانی سپاہیوں کی مجموعی تعداد 20,000 تھی۔ اس کے علاوہ ہولی لیگ کے پاس تقریباً 2500 توپیں جبکہ عثمانی بیڑے کے پاس 366 توپیں موجود تھیں۔ عیسائیوں کی اس ہولی لیگ کی تعداد عثمانی بحری بیڑے سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی، توپوں کے لحاظ سے 7 گنا اور سپاہیوں کی تعداد کے لحاظ سے تقریباً 8 گنا بڑا لشکر تھا۔ 24 ستمبر 1538 عیسوی میں باربروسا نے اپنا بیڑا خلیج میں لنگر انداز کیا اور وہ اپنے کمانڈروں سے مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں یہیں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے یا پھر ہمیں کھلے سمندر میں قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ ادھر اتحادیوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور خیر الدین باربروسا کو خلیج سے باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے انہوں نے لیپانٹو پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس غرض سے انہوں نے اگلی صبح جزیرے کارفو سے جنوب کی طرف اپنے جہازوں کے بادبان کھول دیے۔ جیسے ہی یہ لیپانٹو کے قریب پہنچے تو اس دوران باربروسا بھی اپنے جہازوں کے ساتھ خلیج سے باہر نکلا۔ خیر الدین فجر کی نماز کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کے لیے کھلے سمندر میں نکلے۔ عیسائیوں کا امیر البحر اینڈریا ڈوریا باربروسا کی اس دلیری پر حیران تھا۔ ترک بیڑے نے ہلال کی شکل میں صفیں ترتیب دی۔ اس کے مرکز میں خود خیر الدین باربروسا کا جہاز تھا۔ عثمانی بحریہ کے دائیں جانب صالح رئیس جبکہ بائیں جانب سیدی علی رئیس کمانڈ کر رہے تھے، جبکہ ایک اور مشہور عثمانی امیر ترگت رئیس کمک کے طور پر اپنے جہازوں کے ساتھ پیچھے موجود تھے۔ دوسری طرف ہولی لیگ کے تمام بڑے جہاز سامنے فرنٹ لائن پہ تھے، ان کے پیچھے چھوٹے جہاز تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہولی لیگ کے حق میں ہوا چل پڑی اور یہ ہولی لیگ کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ یوں ہوا کے ساتھ تیزی سے چلنے والے بحری گلیٹس عثمانی جہازوں کو کچل سکتے تھے۔ باربروسا نے جب خطرے کو محسوس کیا تو اس نے سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ عیسائی اتحادیوں کے جہاز بڑی تیزی کے ساتھ عثمانیوں کی جانب آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ جہاز عثمانیوں سے کچھ فاصلے تک پہنچے تو یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ وہ ہوا جس کے بلبوتے پر عیسائیوں نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر حملہ کیا تھا، یہاں اچانک ہوا رک گئی اور ان کی مخالف سمت چلنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے تمام جہاز ایک جگہ پر ساقط ہو گئے۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عثمانیوں کے لیے بہت بڑی مدد تھی۔ اینڈریا نے اپنے بڑے جہازوں سے عثمانیوں کی جانب توپ سے گولے پھینکنے کی کوشش کی، لیکن دوری اتنی زیادہ تھی کہ یہ گولے عثمانی جہازوں سے تھوڑی دور پانی میں جا گرے۔ چنانچہ اب باربروسا کی باری تھی۔ اس نے بڑھ چڑھ کر عیسائیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی توپوں کی رینج چھوٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جب عثمانی توپیں گولے برسانے لگیں تو اس سے عیسائیوں کے جہازوں کا شدید نقصان ہوا اور ان میں سے بیشتر جہاز پانی میں غرق ہو گئے۔ اینڈریا ڈوریا نے اپنے چھوٹے جہازوں کو آگے بھیجنے کی کوشش کی
تاکہ وہ عثمانیوں کے دائیں اور بائیں جانب موجود جہازوں کا محاصرہ کر لے، لیکن باربروسا کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے اور اس کے جہاز واپس آ گئے۔ ادھر عثمانی جہاز لگاتار گولہ باری کر رہے تھے، جس سے عیسائیوں کے فرنٹ لائن پر موجود بڑے جہاز تقریباً سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ ان میں سے چند ایک ہی ایسے تھے جو ابھی تک عثمانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے جب دیکھا کہ عیسائیوں کے بڑے جہاز تقریباً غرق ہو گئے ہیں تو اس نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور عثمانی جہاز عیسائیوں کی جانب بڑھنے لگے اور جلد دونوں جانب سے تابڑ توڑ حملے شروع ہوئے اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس مارکے میں دونوں جانب سے شدید جانی اور مالی نقصان ہوا۔ عثمانیوں کے بیشتر جہاز عیسائی توپوں کی زد میں آئے اور وہ غرق ہو گئے، لیکن ترک اپنے امیر البحر باربروسا کی حیرت انگیز شجاعت کی وجہ سے اب بھی پرعزم تھے اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران ریزرو میں موجود ترکت رئیس کی کمان میں جہاز دائیں اور بائیں جانب سے عیسائیوں کے قریب آئے اور انہوں نے ان پر گولے برسانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے عیسائی گھبرا اٹھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اینڈریا ڈوریا نے اپنے جہازوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یوں اب شام بھی ہو چکی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اینڈریا ڈوریا اپنے بچے کھچے جہازوں کے ساتھ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے اگلے دن فجر کے بعد ڈوریا نے ایک حیران کن فیصلہ کیا اور اس نے میدان جنگ سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنے بحری جہازوں کو شمال کی طرف واپس کارفو کی طرف لے گیا۔ یہاں پر ونیشینز، پوپ اور مالٹا کی بحری بیڑوں کے کمانڈروں نے اینڈریا ڈوریا سے درخواست کی کہ وہ جنگ جاری رکھے، لیکن اس نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ یوں یہ جنگ عثمانیوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ اس فتح کے تقریباً 8 سال بعد یعنی کہ 953 ہجری بمطابق 1546 عیسوی میں عثمانی بحری طاقت کو عروج پر پہنچانے والے عظیم الشان امیر البحر خیر الدین باربروسا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی بحری قوت کو عروج بخشا، بلکہ یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا اس کے مقابلے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ گو وہ مکس ایک عام سپاہی تھا، تاہم علوم و فنون کی سرپرستی کا شوق اسے حد سے زیادہ تھا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالج قائم کرنے میں صرف کر دیا۔ خیر الدین پاشا کے علاوہ سلطان سلیمان کو اس قسم کے 2 اور بحری کپتانوں کی خدمات بھی حاصل ہو گئی تھی، جن کی غیر معمولی شجاعت اور قابلیت کا سلسلہ بحیرہ روم اور اس کے ساحلی علاقوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک ترغوت اور دوسرا پیالے تھا۔ ترغوت بھی ابتدا میں ایک بحری قزاق رہ چکا تھا، چنانچہ ایک بار اس نے 30 جہازوں کا بیڑا تیار کر کے جزیرے کارسیکا پر حملہ کر دیا، لیکن ڈوریا نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آخرکار مہینوں کے بعد خیر الدین باربروسا کی دھمکی سے کہ اگر ترغوت رہا نہ کیا گیا تو جنوا یعنی کہ وہ علاقہ جو کہ ڈوریا کا وطن ہے برباد کر دیا جائے گا، ڈوریا نے اسے آزاد کر دیا۔ ترغوت اپنی مہارت فن اور شجاعت میں خیر الدین سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔ اٹلی اور اسپین کے ساحلی علاقے اس کے نام سے کامتے تھے۔ عثمانی رایا ہونے کے باوجود اس کو سلطان کے حلیفوں کے جہاز گرفتار کر لینے میں بھی کوئی تامل نہ ہوتا، چنانچہ ایک بار اس نے وینس کے چند تجارتی جہاز پکڑ لیے اور جب سلطان سلیمان نے باز پرس کرنے کے لیے اس کو قسطنطنیہ میں طلب کیا تو اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے بیڑے کو لے کر مراکش چلا گیا اور وہاں کے سلطان کی ملازمت اختیار کر لی۔ پھر خیر الدین پاشا کی وفات کے بعد سلطان سلیمان نے معافی اور اعلیٰ منصب کا وعدہ کر کے اسے بلا لیا اور چند دنوں کے بعد طرابلس کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ طرابلس اس وقت مبارزین مالٹا کے قبضے میں تھا۔ ترغوت نے حملہ کر کے اسے فتح کرتے ہوئے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد وہ طرابلس کا حاکم مقرر ہوا۔ 973 ہجری بمطابق 1565 عیسوی میں جب ترکوں نے مالٹا پر حملہ کیا تو وہ بھی اپنا بیڑا لے کر سلطنت عثمانیہ کی مدد کو آیا، لیکن اس مارکے میں وہ مارا گیا۔ ترغوت کے بعد تیسرا نام پیالے کا آتا ہے۔ پیالے بھی ایک مدت تک بحری قزاق رہ چکا تھا، پھر اس نے سلطان سلیمان کی ملازمت اختیار کر لی
اور رفتہ رفتہ عثمانی بیڑے کا امیر البحر مقرر ہو گیا۔ 967 ہجری بامطابق 1560 عیسوی میں 200 جہازوں کا ایک عظیم الشان عیسائی بیڑا طرابلس کو ترکوں سے واپس لینے کے لیے ڈوریا کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ پیالے بھی جلد اس کے مقابلے کے لیے درے درنیال سے نکلا اور عثمانی جزیرے جربا کے قریب، جس پر عیسائیوں نے اپنی فوجیں اتار دی تھیں اور ایک قلعہ بھی تعمیر کر لیا تھا، 14 مئی 1560 عیسوی کو ڈوریا کے بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے نہایت سخت شکست دی۔ عیسائیوں کے تقریباً 50 جہاز برباد ہو گئے اور 7 گرفتار کر لیے گئے۔ جزیرے پر جو عیسائی فوجیں پہنچ چکی تھیں انہیں بھی قلعے کا محاصرہ کر کے پیالے نے گرفتار کر لیا اور جربا پر عثمانی علم پھر سے لہرانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اردن کے صوبے پر جو الجزائر کے مغرب میں واقع ہے حملہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 973 ہجری بامطابق 1565 عیسوی میں جب مالٹا پر حملہ ہوا تو وہی عثمانی بیڑے کا امیر البحر تھا۔